السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی فیس بک پہ ویڈیو دیکھی ہے، ایک ہندو بھائی ہیں، ان کا نام ہے ورن پٹھاری۔ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کسی کا ہاتھ بٹا دیا، کسی کی چیز خرید کر غریبوں میں بانٹ دیا اور اس کو ایکسٹرا پیسے دے کر اس کو کہہ دیا کہ تیری معاونت میں نے کرنی تھی۔ تو میں نے کمنٹس کیا ہے، اگر کوئی میرے اس بات سے متفق نہیں ہے تو میں ایک ایگزامپل کے طور پر میں نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے وہاں پہ، حاتم تائی جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، اس کی بیٹی تھی جو کہ گرفتار ہو کر آئی جنگ کے دوران، صحابہ کرام لے آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باپ کی سخاوت کی وجہ سے حاتم تائی کی بیٹی کو رہا فرما دیا اور فرمایا کہ میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹی بیٹی ہی ہے، چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کملی مبارک جس کا ذکر یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، وہی کملی مبارک پہنا دی، اور اس کی برکت سے، اس اخلاق کی برکت سے یہ ہوا کہ وہ عدی بن حاتم جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے وہ آیا، اور بہن نے بھی اسلام قبول کیا اور بھائی نے بھی کیا۔ تو یہ ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا نتیجہ۔ ہم کلوں پر، چالیسویں پر، تیجے ساتے پر اتنے خرچ اخراجات کر دیتے ہیں، کرنا چاہیے، یہ بھی جذبہ ہے، اور کفن دفن کا بھی انتظام کر دیتے ہیں، ہمیں ثواب ملے گا، لیکن ہم زندہ لوگوں کی کیئر نہیں کرتے۔ زندہ ہمارا پڑوسی ہے، بھوکا مر رہا ہے، مرتا رہے، لیکن مرنے کے بعد اس کو ہم کافور اور زعفران اور بڑی بڑی خوشبوؤں کے ساتھ اس کو نہلائیں گے۔ تو میں کہنا چاہوں گا، ورن بھائی، آپ چاہے ہندو بھی ہیں لیکن میں آپ کی ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں اور میں آپ کو پروموٹ کرتا ہوں، اور بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ جب ایک انسان بھوکا ہے، آپ جماعت والے بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجبور ہے، آپ اس کی پہلے معاونت کرو، پھر اس کو نماز کی دعوت دو۔ اگر کوئی دیہات میں ہمارے آتے ہیں، بزرگوں کی کیا کمال سوچ ہے کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ گندم کے دن ہیں، بھوسا وغیرہ اکٹھا کرنا ہے، اس کو سامنا ہے، اور اس کو گندم کاٹنی ہے یا پھر کپاس کاٹنی ہے، تو اس کے تقاضے ہیں، تو اس کو اگر جماعت میں جانا ہے تو اس کو دعوت دیں، دعوت کے ساتھ اس کا سارا کام ہے وہ بھی نمٹوائیں۔ وہ نمٹوانے کے بعد آپ اس کے دل میں جگہ بنا لو گے، پھر آپ کی بات سنی جائے گی۔ ایک بندہ بھوک سے مر رہا ہے، آپ اس کو ڈانٹو کہ نماز نہیں پڑھتا تو میں تجھے نہیں کھلاؤں گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے جماعت والے ساتھی بھی اگرچہ اکثر لوگ وہ اپنوں کے ساتھ وہ ایسا رویہ نہیں رکھتے، باہر وہ ایسا اخلاق دکھاتے ہیں کہ ان کے بسترے بھی اٹھاتے ہیں، ان کو اگر کوئی تقاضا ہو وہ بھی پورا کرتے ہیں، لیکن پڑوسی وہ بھوکا مر رہا ہے، اس کو کھانا کھلانے کے روادار نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہماری کمی کوتاہیاں معاف فرمائے۔ ہم اس پر توجہ کریں کہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم باہر اتنے مہذب ہیں اور گھر اتنے مہذب کیوں نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے گھر سے ہی شروع کریں، باہر والوں کو بھی دینا چاہیے، ان کو بھی محبت دینی چاہیے، ضرورت ہے۔ جہاں اللہ پاک نے فرمایا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور وہاں وانذر عشیرتک الاقربین، اللہ پاک نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک کے ذریعے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ جہاں
امت جو ہے دوسروں کے لیے جو ہے بھلائی کے لیے نکالی گئی ہے، تو وہاں اپنوں کے لیے اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی، اپنوں کے ساتھ محبت اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے۔ میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا تھو تھو، ہمیں اپنے جو ہیں وہ جانتے ہیں، سب ہمارے کردار کرتوتوں سے واقف ہیں، ہم ان کو تو دعوت نہیں دیتے، وہاں دعوت دیتے ہیں جہاں ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنوں سے دعوت شروع کرنی چاہیے۔ اپنوں سے دعوت حق پہلے اپنوں کا ہے، پہلے گھر سے دعوت شروع کریں، اپنی بیوی کو دیں، بچوں کو دیں، اپنے پڑوسی بھائی کو دیں، اپنے پڑوسی عزیز کو دیں، اپنے پڑوسی کو دیں، رشتہ دار بھی نہیں ہے اپنے پڑوسی کو دیں، پھر جو ہے باہر جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔